السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد اسحاق رضا۔ میں آپ کی پھر خدمت میں حاضر ہوا۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام سید وسیم رضوی ہے، جو اپنے آپ کو سید وسیم رضوی کہتا ہے۔ اس نے ایک کلپ جاری کی اور اس میں قرآن مقدس کی 26 آیاتوں کو قرآن مقدس سے ریموو کرنے کا ایک اس نے کوڈ میں ایک اپیل درج کی ہے، اور اس نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں، جس میں آپ کو یہ کلپ میں سناتا ہوں اس نے کیا کیا کہا۔ کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں دوہا۔ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پہل میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا ابھی کہ یہ سید وسیم رضوی کیا کہہ رہا تھا، تو دوستو دیکھیں، آپ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سب سے پہلی سورہ، جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے دوستو، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے اندر شک بھی کرتے ہیں تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے اسی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمت اللہ، کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو دوستو دیکھیں، اللہ کے کلام میں جب کوئی تبدیلی نہیں، تو پھر صحابہ نے اس میں کیسے تبدیلی کی ہوگی؟ جیسا کہ اس سید وسیم رضوی نے کہا کہ کلام مقدس کے اندر بہت ساری آیات جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب پہلے خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وغیرہ وغیرہ، مطلب بے ادبی کے جملے بول کر کے وہ آپ کے ناموں کو استعمال کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کہ انہوں نے اپنے روب و دبدبا کی بنا پر انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس میں تبدیلی کر دی۔ اللہ رب العزت کا جو کلام نہیں ہے، وہ ان صحابہ نے مطلب جو ہے ان جگہوں پر اپنی طرف سے بڑھا کر کے، جیسا کہ انہوں نے کہا سید وسیم رضوی صاحب نے کہ صحابہ نے اپنے روب و دبدبا کی بنا پر اس میں تبدیلی کر دی۔ تو کلام مقدس کا اعلان ہے لا تبدیل لکلمت اللہ، کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی بات میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں سید وسیم رضوی صاحب سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں
کہ قرآن مقدس کی 26 آیات کو جو ہے وہ ریموو کیا جائے، اور انہوں نے اس اپیل کو کورٹ میں درج کیا ہے اور کہا بھی ہے کہ ہماری اس مانگ کو پورا کیا جائے اور اس کو جو ہے پاس کیا جائے، اور ان قرآن مقدس سے 26 آیات کو دور کیا جائے جس کی بنا پر دنیا کے اندر دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ میں سید وسیم رضوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 26 آیت کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ جس کی بنا پر دہشت پھیل رہی ہے جو دنیا کے اندر، وہ آخر ہمیں صحیح مفہوم ان آیات کا سنائیں اور ہمیں پڑھ کر کے بھی بتائیں تاکہ ہم سن کر کے اور صحیح فیصلہ کر سکے، آخر دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے قرآن مقدس کی آیات دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلا رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے جو کہا تھا کہ صحابہ نے اس میں تبدیلی کی، تو انہوں نے شاید قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ اٹھائیں جس میں اللہ رب العزت نے اصحاب الفیل کے تعلق سے، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ جس میں اصحاب فیل کا واقعہ کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پورا واقعہ قرآن مقدس کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر انہوں نے اس کا مطالعہ صحیح کیا ہوتا تو یہ اس طریقے کے جملے نہیں بولتے، کیونکہ وہاں پر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے تعلق سے کہا تھا کہ تم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اتنی طاقت و قوت رکھتے ہو تو اس جیسی کوئی ایک آیت لا کر کے دکھاؤ۔ تو اس میں بڑے بڑے فلاسفہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے دانشور بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری کوششیں کر لی، لیکن وہ کلام مقدس کی ایک آیت جیسی بھی آیت نہ بنا سکے دوستو۔ تو جب وہ لوگ آیت کریمہ کی ایک آیت کو نہ بنا سکے اس جیسی، تو بتاؤ صحابہ جو نبی سے سچا عشق رکھتے ہیں، نبی کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اشرف المخلوقات میں سب سے زیادہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے جو حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے یہ فرمایا، اور حضرت ابو عمر فاروق اعظم، یہ 4 صحابہ یہ وہ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر انہیں جنت کی بھی بشارت دے دی ہے۔ تو اب میرے دوستو یہ بتاؤ کہ یہ سید وسیم رضوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ قرآن مقدس دہشت اور گردی کا سبق دے رہا ہے، تو ایسا یہ ان کا کہنا تم خود بتاؤ اور تم خود فیصلہ کرو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں دوستو۔ میں یہ سید وسیم رضوی صاحب کا کہنا کہ ان آیات کو 26 آیات یعنی 26 آیات جو ہے ان کو قرآن مقدس سے ریموو کیا جائے، تو اب دوستو تم خود بتاؤ کہ جب ہمارا ایمان اسی پر ہے، اللہ رب العزت کے اس پاک کلام پر، کہ اس پاک کلام پر کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو اپنے نزدیک کتنا بہتر بتایا، یہ قرآن مقدس سے پوچھو۔ قرآن مقدس نے اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو بتاؤ جو دین اسلام کے اندر جو کتاب نازل ہوئی جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس ہے۔ تو بتاؤ جو قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہو تو وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے اور وہ لوگوں کو کیسے گمراہی کا سبق دے سکتا ہے؟ یہ تو صرف اپنی سمجھ کی بات ہے دوستو، کہ جو انہوں نے کلام مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پایا، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں جن کے دلوں میں عشق نبی ہوتا ہے، اور جو صحیح معنوں میں نبی سے سچا عشق رکھتے ہیں، صحیح معنوں میں وہی لوگ اسلام اور دین کو، قرآن کو، حدیثوں کو وہی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو صرف انہوں نے جو اپنی باتیں کہیں، دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب سید ہے بھی یا نہیں بھی ہے یہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے مسلمانوں۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سید وسیم رضوی صاحب کا یہ کہنا اور کورٹ کے اندر یہ اپیل پیش کرنا اور یہ درخواست دینا کہ ان آیات کو ریموو کیا جائے
تو मैं इस हुकूमत से भी ऐलान करके ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कलाम मुक़द्दस की आयत करीमा दहशतगर्दी का सबक दे रही है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी सारी आयत मुक़द्दसा ये नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ऐसी जगह, इतनी सारी अहदीस मुबारका है, किताबों के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी ऐसे दहशतगर्दी का सबक हमको नहीं दिया मुसलमानों। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा से ये कह सकते थे कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम भी इन पर पत्थरों की बारिशें करो, तुम भी इनको मारो, काटो, करो, सब कुछ करो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ ना कहा, बल्कि अपने प्यारे सहाबा को समझाया और मोहब्बत से उनसे कहा कि इनको सिर्फ और सिर्फ इनको दुआएं देना है, इनको पत्थर की बारिश इन पर नहीं करना है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, इसलिए मेरे आका ने उन्हें हिदायत की दुआ फरमाई, आपने पत्थर खाकर भी उनके लिए दुआएं फरमाई। तो बताओ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए हिदायत की दुआ फरमाई, तो हम ये कैसे मान सकते हैं और हम ये कैसे अपना ईमान और अकीदा रख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर कहीं भी दोस्तों दहशतगर्दी के ताल्लुक से कहीं भी कुछ ना फरमाया, बल्कि कुरान मुक़द्दस के अंदर अगर कहीं भी ये आयतें नाजिल हुई हैं वो मौका और महल के एतबार से कि कहाँ पर लोगों पर सख्ती करना है और कहाँ पर लोगों से नरमी करना है। ये तो दुनिया का भी माहौल है मुसलमानों। जैसा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर तुम किसी शख्स को अपनी ताकत से रोक सकते हो तो उसे ताकत से रोको, अगर कोई गलत काम कर रहा है और ताकत से नहीं रोक सकते, अपनी बात से रोक सकते हो तो अपनी बात से रोको, और बात से भी नहीं रोक सकते तो अल्लाह के नबी फरमाते सबसे ईमान का अदना दर्जा ये है कि उस शख्स को अपने दिल के अंदर बुरा जानो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये ऐसे शख्स, इन लोगों से आप बचिए और सही बात को आप समझिए। यही मेरा आज का टॉपिक। देखें, जो इन्होंने कहा, सैयद वसीम रिजवी साहब ने ये अपील दर्ज की है, तो आप सब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इनका अपील दर्ज करना ये बिल्कुल महज बातिल और गलत है दोस्तों। इसलिए इनको चाहिए, अगर ये सही मानों में सैयद हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सैयद है, क्योंकि इसलिए कोई सैयद ऐसी बात अपनी जुबान से नहीं कह सकता, इसलिए ये सैयद नहीं है। अगर है भी, इन्होंने अब ऐसी बात कही है, सहाबा के ताल्लुक से इन्होंने बुहतान लगाया, तो ये सैयद भी ना रहे हकीकत मानों में, तो ये है दोस्तों। इसलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर मैंने कोई गलत बात कही है, और अगर सही बात की है तो आप उसकी तायीद कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर आगे शेयर कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि सही क्या है और गलत क्या है मुसलमानों, ताकि सैयद वसीम रिजवी साहब को ये मालूम चल जाए कि हाँ, हमने ये गलत किया है और ये नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए कि वो तौबा करें, फिर से कलिमा तैयबा पढ़ें और फिर से वो निकाह करें। अगर उन्होंने शादी की है, शादी तो कर चुके हैं वो, इसलिए उन्हें चाहिए दोबारा से फिर से निकाह करें, तौबा करें, फिर कलिमा पढ़ें, तब जाकर के वो फिर मुसलमान होंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों को पता चल सके और ऐसे लोगों से हम बच सके, और जो अपील दर्ज की गई है और उस अपील को भी वहां से खत्म करवाया जाए, ताकि दुनिया के अंदर इस्लाम दहशतगर्दी का सबब नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो मोहब्बत का दर्स देता है मुसलमानों। इसलिए आपसे यही गुजारिश है। फिर इंशाअल्लाह हम आपसे दूसरी वीडियो में मिलेंगे, और एक ऐसे शख्स ने भी इस्लाम के ताल्लुक से बड़े गंदे जुमले इस्तेमाल किए हैं, आपको हम वो भी वीडियो दिखाएंगे और उसके ताल्लुक से भी हम आपको बताएंगे। ये सिर्फ दुनिया के अंदर रह करके ये समझते हैं कि ये कुरान गलत दर्स देता है, हदीसें गलत दर्स देती हैं, मुसलमान गलत हैं। मुसलमानों, तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुसलमान गलत नहीं है, मुसलमान आज भी वही हैं जो पहले थे। इसलिए हम इनको बता दें कि देखें, इस्लाम हमारा दहशतगर्दी का सबब नहीं देता। इसलिए मैं इंशाअल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मैं आपसे दरख्वास्त चाहता हूँ, आपसे अपील चाहता हूँ
फिर इंशाल्लाह मैं एक बेहतर वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन आप अगर हमारे चैनल IZ नेटवर्क पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन साथ साथ ज़रूर उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको सारी बातें अच्छी अच्छी मालूम होती रहे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। फिर खुदा हाफिज़।